جو ان کے اپنے بانی ممبران میں سے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی انشور کرنے ہوتی تھی، جو آڈٹ کرتے تھے، وہ پٹیشنر بنے تو آپ نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. آپ نے اپنے لمبے جھوٹ چھپانے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا، تو یہ جھوٹ کا پرندہ اب ایک آتش فشاں بن گیا ان کے لیے سیاسی، اور اس میں کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے. یہ اب کہیں بچ کے نہیں جا سکتے. اور میں آپ سے کچھ منٹوں میں اجازت لوں گی کیونکہ سیاسی کابینہ کا اہم اجلاس ہے. میں بدین میں اور دوسرے علاقوں میں ٹھٹا وغیرہ میں تھی فلڈ ریلیف کے لیے اور اثاثے کے اسیسمنٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی ہدایت پر، مگر آج اہم اجلاس ہے اور یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے پیش رفت کیا ان کے خلاف ہو سکتی ہے. جو ماہرین ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے، جو اسٹیٹ بینک کے سارے ڈیٹا سے آیا ہے، مطلب اسٹیٹ بینک نے فراہم کیا ہے، کوئی ادھر ادھر کی اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں، تو اس کے مطابق تو ان پر فوجداری مقدمات کھل سکتے ہیں، دیوانی مقدمات کھل سکتے ہیں، آئینی مقدمات کھل سکتے ہیں. تو آپشنز تو بہت ہیں. ان کا الیکشن سمبل کا بھی مسئلہ بنتا ہے، ان کی اپنی اہلیت کا بھی مسئلہ بنتا ہے. اور آپ صادق اور امین تو دیکھ لیں کتنی آپ میں صداقت رہی اور کس کی آپ نے امانت رکھی. تو یہ ساری باتیں اب کھل چکی ہیں اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ 8 سال جو انہوں نے چھپا کے رکھا وہ اسی وجہ سے تھا. ان کو اچھی طرح پتا تھا کیا ہے اندر. اور یہ جو لیک آف نالج، لا تعلقی کا جو اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے 8 سال اتنا دباؤ کیوں رکھا، آپ نے ان کیمرہ کیوں کی؟ بھی آپ کو چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کھلی کچہری میں کروائیں جیسے عدالتیں کھلی ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ان کا پہلا ڈیفنس یہ ہے. کبھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں ایسی کیا بات ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی سی ہوئی ہوگی. یہ کیا بات ہوتی ہے جی؟ معلوم کیسے نہیں تھا؟ آپ نے پردہ کیوں ڈالا 8 سال؟ آپ نے ان کیمرہ کیوں کروائے اتنے اجلاس؟ اور آپ نے ان کو الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کی مستقل کوشش کیوں کی؟ تواتر سے آپ یہ کوشش میں تھے. اور اب جو انہوں نے اپنے دیکھیے الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ صاحب، سلطان راجہ صاحب، ان کی حامی سے بنائے گئے ہیں. کسی نے مسلط نہیں کیا، کسی نے ان کو مسلط نہیں کیا. اور جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ ہیں ان کی حکومت ہوتے ہوئے تب ریلیز ہوئے ہیں، کسی نے جان کے اس میں کوئی خرد برد نہیں کی. تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے. اب یہ کوشش میں ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے پاکستان کو امبیرس کیا ہے خارجہ پالیسی میں، جس طرح انہوں نے پاکستان کو مقروض اپنے گھٹنوں پہ چھوڑ کے گئے اور آئسولیشن میں چھوڑ کے گئے، جس سے ریکوری ہوتے ہوتے سال لگے گا. اور ہم پھر بھی اللہ کے فضل سے حوصلہ رکھ کے لوگوں کو بھی حوصلہ مشکل وقت میں دلانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے تو، ان کا نام تو پاکستان تحریک انتشار ہے کیونکہ یہ صرف انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کا اب اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا جھوٹ کور کرنے کے لیے جلا دو آئین کو، جلا دو دستور شاہراہ کو، جلا دو کیپٹل کو، جلا دو پاکستان کو اور ڈوبے پاکستان کے لوگ. ہمیں کیا؟ ہمیں اپنی سیاسی ساکھ بیان رکھنی ہے، اپنا بیانیہ بنانا ہے. اور پہلے سے لوگوں کے بار بار ذہن بنائے جا رہے تھے جی. تو کیسے نہیں معلوم تھا ان کو اچھی طرح معلوم تھا. نیریٹو سیٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر فیصلہ ان کو پتا ہے، سب نے جریدے دیکھیں، سب نے ڈاکیومنٹس دیکھیں اور وہ ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو ان کی ہرزہ سرائی اب ان کو کہاں سے بچائے گی؟ اب یہ بچت کا راستہ نہیں رہا ان کے پاس. تو اب یہ پھر عوام کو گھراؤ جلاؤ کی سیاست میں لانا چاہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دیں گے. بہت ہو گیا اور یہ راستے ان کے لیے اب بند ہوتے جا رہے ہیں. صرف ان کے پاس انتشار پھیلانے کا ایک حربہ رہ گیا اور ان ہیلوں حربوں سے کچھ نہیں ہوگا. جی میڈم یہ بتائیے کہ عمران خان قابلیت کی ثابت ہو گیا، غدار بھی ہے اور اس نے جیسا حلف بھی دیا، کب تک گرفتاری متوقع ہے آپ کو؟ یہ جی میں آپ سے ضرور یہ کہوں کہ 3 بجے اس وقت ہمارا اجلاس ہے، تو اس لیے میں آپ سے جلدی اجازت لوں گی. لیکن میرا فرض بنتا تھا یہ میں آپ سے باتیں ضرور شیئر کروں کہ اس وقت جو وہ
گھیراؤ جلاؤ کی سیاست میں مصروف ہیں، وہ این آر او ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے، وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو بھی کابینہ کا فیصلہ ہوگا مشترکہ ہوگا، دانشمندانہ ہوگا، سوچ سمجھ کے 1 پیج پہ سب کو ایک ساتھ کام کرنا ہے۔ اس وقت ہم ساری تنظیمیں فلڈ ریلیف میں کیوں نہیں بزی ہیں؟ آپ بتائیں، بجائے اس کے انہوں نے ملک کو اس قسم کے جھوٹ کے انبار کے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان عزیز ہے تو وہاں لوگوں کی فلاح میں کیوں نہیں آپ اس وقت بزی ہیں؟ 534 لوگ 28 لوگ ایسا کوئی فگر آ رہا ہے، پورے ملک کی اموات ہیں ڈیزاسٹر کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ ان کے لیے ریلیف اپنے اپنے علاقوں میں ہی اسیسمنٹ کر دیں، جی ڈیمیج کتنا ہوا ہے گھروں کو، مویشی کو، ہمارے زمینوں کو، کراپس کو، زرعی ہماری پوری، میں تو ٹھٹا کیٹی بندر کہاں گھوم کے آئی ہوں، کہیں کاٹن کراپ ختم ہے، کہیں کیلے کا ختم ہے، کہیں رائس کا، بدین میں رائس کا ختم ہوتے جا رہا ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھیں، دیکھ کے دل دہل جائے گا، اور نئی مانسون کی لہر آ رہی ہے۔ تو بارشوں کی تباہ کاریوں کے صرف لوگوں کو بچانے کے بجائے یہ اور تباہ کاریوں کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا تو ایجنڈا بالکل سامنے اب صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ وہ ایجنڈا یہ ہماری سیاسی ساکھ کو کسی بھی حالت میں بچا کے رکھنا چاہیے، کسی بھی طرح ہم کسی کے سامنے کبھی گھٹنے ٹیکتے ہیں، پھر کبھی للکارتے ہیں، تو وہ یہ کوئی بھی یو ٹرن بھی لینے تیار ہیں، یہ کچھ بھی کرنے تیار ہیں۔ پاکستان کو بیچ خود آئے ہیں، پورے مقروض کر آئے ہیں۔ جب ہماری حکومتیں یہاں نکلی ہیں، جب یہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، وہ کالا دن، اس وقت ملک کا کیا قرضہ تھا؟ 24,000 ارب تھا، اور جب انہوں نے چھوڑا تو 50,000 ارب تھا، جو 70 سال میں ڈبل نہیں کسی نے کیا قرضہ، جو یہ کر کے گئے کشکول توڑتے توڑتے۔ تو یہ تو کچھ بھی بیچنے تیار تھے ملک کو۔ اصل سازش تو پاکستان کے خلاف یہ ہیں، اور یہ اس وقت بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ووٹن میں آپ باہر ملک کے باہر، کتنی شرم کی بات ہے کہ چیریٹی کے نام پہ، خیرات کے نام پہ آپ کی پارٹی کے جیبوں میں پیسہ جا رہا ہے۔ چیریٹی ہر جگہ ہوتی ہے، لوگوں نے ہر جگہ فنڈ ریزنگ کی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، ملک کے باہر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ۔ لیکن اب پاکستانی کوئی مانگنے جائے گا، آپ بتائیں کیا سوچیں گے لوگ سوچیں گے نہیں؟ پاکستان کا نام انہوں نے کیا روشن کیا، تو اب جب ہم اب ان کی عزت افزائی کریں گے تو جتنی بھی کریں گے وہ کم ہے۔ جی بتائیے۔ 8 سال کی الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے جی ابھی بھی یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی یہ نکل جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو بری طرح بچے ہیں، کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی جیسے پہلے ہوتا ہے۔ دیکھیے، عوام کا شعور ہے، اور آپ کے تبسط سے میں کہوں گی یہ شعور بیدار ہونا ہے کہ ان کے کالے کاموں سے، چاہے وہ فوراً جو آپ مجھے گھڑی دیں اور میں آپ کے سامنے بیچوں اسے، تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ انہوں نے پاکستان کی ہر قدم پہ جگہسائی کی ہے۔ اب آپ کھول کے دیکھ لیجئے پاکستان کے لیے چیریٹی اکاؤنٹ کسی بھی چیریٹی میں، اور ہماری دنیا پاکستان میں سب سے زیادہ فلانتھروپی ہوتی ہے۔ بہت لوگ یہاں کھلے دل کے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شفاف ہے اور یہ صحیح مستقیم تک پہنچنا ہے ہمارا پیسہ، تو وہ دیتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں جو باہر پاکستانی جدھر فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے، ساری دنیا کا نظام یہ ہے جی، ساری دنیا کا، اور اللہ تعالیٰ پھر پاکستان کو نوازے گا۔ لیکن آپ نے پاکستان کی سیاسی ساکھ اور کریڈٹ کو کیا کر دیا ہے؟ ملٹی لیٹرل اداروں سے آپ نے ہر ملک سے ایک جھگڑا مول لیا تھا اپنی ساکھ کے لیے۔ اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے جو کرنا ہے، باتیں اب سب ختم ہو گئی، ان کو کہہ دیا ہے ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ، ختم۔ جی جی تو کیا حکومت نے ان کی سیکورٹی بڑھائی؟ نمبر 2، کیا بیوروکریٹ کے لیے سیکورٹی کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے جو باقی بیوروکریٹ؟ جی دیکھیے، اب اس وقت بھی ہمارے دفاتر لوگ گاڑیاں اپنی بند کر کے جا رہے ہیں، دفتروں میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھو، بیوروکریٹ ہو میرے بھائی یا کوئی بھی ہو، پاکستان کا جو شہری ہے اس کا حق ہے کہ ان کو، ان کی جان کو، مال کو، فیملی کا تحفظ کیا جائے۔ اور جس طرح یہ کھلے عام ایک آئینی اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں،
تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. اور اس سے لوگوں کو اب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی اب نہ ادارہ چھوڑا جس کی انہوں نے ساکھ کو مطلب کسی عزت سے کسی اخلاقیات سے نوازا ہو. انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. بس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دوسرا معیار ہو, پیپلز پارٹی ہو, نواز لیگ ہو, JUI ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, ملک میں بہت ساری پارٹی ہیں, ANP ہو, وہ دہشت گردیوں کا بھی سامنا کریں اور ہم ان پر کیسز بھی جھوٹے بنائیں, اور ہم جب جھوٹے ثابت ہو جائیں سارے ملک اور قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے, یہ بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو وہاں سے شروع ہے اور یہاں سے پھر فیصلہ ہے, تو ہر جگہ ہم ایکسپوز ہو جائیں, لیکن وہ سب ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ایک ابھی بھی ان کے ذہن میں ان کے لیے ایک پاکستان ہے, باقیوں کے لیے دوسرا. یہ ان کا انصاف کا معیار ہے. انصاف کا انہوں نے گھنونا مذاق اڑایا ہے. پاکستان کو انہوں نے گھنونا مذاق اڑانے کی اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کھلواڑ اب بند, تو ہر چیز بنے گی ان کے خلاف, مقدمے کھلیں گے ان کے خلاف. جی میں معذرت کرتی ہوں, وہ کیبنٹ میٹنگ شروع ہو جائے گی. جی راستے ماضی میں اس طرح کے کیسز میں فیصلے آئے ہیں, ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا ہے. تو اس دفعہ الیکشن کمیشن میں ایک طرح دیکھا جائے تو بال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو بورڈ ہے اس میں پھینکا گیا ہے. دوسرا جس کیس پر آپ بات کر رہی ہیں تحریک انصاف تو اس فیصلے کو اپنی کامیابی تسلیم کر رہی ہے. دیکھیے یہی تو عجیب و غریب تماشا ہے, اور یہ اب انہوں نے یو ٹرن اپنے ذہن میں, اپنے منطق میں اور اپنے دلوں میں اتار لیا ہے کہ ایک بندہ ایک کہے گا, دوسرا بندہ اسی وقت اس کی نفی کرے گا کہ ہم مٹھائیاں بانٹیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دوسری طرف ہم کہیں گے احتجاج ہے. تو وہ ذہن بناتے ہیں آپ کا, ان کا سارا کام یہ جھاکے کی سیاست ہے. ہم چوری کریں, اتنا بڑا لمبا لپیٹو, ٹوپی پہناؤ سارے ملک کو, پاکستان کو میڈیا کو کوشش ہو جائے, ECP کو, جج ہو جائے, جو بھی ہو جائے, جنرل ہو جائے, ٹوپی پہناؤ اور چل پڑو, اور ایک پیچھے آپ کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں, آگے کی گاڑیاں احتجاج میں ہوں گی, کہ کوئی بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں نا وہ. یہ تو ان کی ذات کے بات ہے, یہ کوئی کسی میں اس میں کوئی نظریاتی یا سیاسی یا اخلاقی تسلسل ان کی بات میں ہے ہی نہیں نا. آپ تو تسلسل ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ساری زندگی ہمیں اکاؤنٹیبل رکھا کہ بھئی میڈم آپ نے پرسوں یہ کہا تھا, آپ نے تو ٹی وی کی کلپ چلا دیں گے آپ لوگ 5 سال پہلے کی, 6 سال پہلے کی, بڑی خطرناک باتیں ہیں لیکن آپ چلا دیں گے, آپ کا حق ہے, اور مجھے اس کی دفاع کرنی ہوگی, کیونکہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ میں ڈٹ کے سینہ زوری تو نہیں کروں گی اس وقت, تو یہ سخت مطلب بدترین لیول کی سینہ زوری ہو رہی ہے. چوری بھی ہوئی ہے, سینہ زوری بھی ہو رہی ہے, اور سینہ زوری کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اور پورے پاکستان کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے. پوری نئی نسل تیار کی جا رہی ہے جو چوری ڈنکے کر کے کرے, اور پھر سینہ زوری کا ایک نیا معیار طے کرے, سوشل میڈیا پہ کرے, آپ کے سر پہ کرے, آپ کے چوراہوں پہ کرے, اور پھر کہے کہ جی ہم آئین کے پاسدار ہیں. یہ کیا کھلواڑ ہے پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, شکریہ, بہت بہت شکریہ. آئی ایم ویری سوری. وزیر ماحولیات شیری رحمان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی. سن چون ہو تو عمران خان جو کوڑ پکڑجی پیو ہے, عمران خان کو مساں کوڑ ॻाल्हायो हाणे इंसाफ़ थींदो नज़र अचे पियो. संदसि चवण त तहरीक इंसाफ़ कूड़ खे लिकाइण लाइ मुल्क खे यर्गमार करण जी कोशिश करणु चाहे थी. संदसि चवण त उन्हनि 8 सालनि खां फॉरेन फंडिंग केस खे दॿाइण जी कोशिश कई.